الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کنزہ عالم، شمال ایچ ٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے آج میں موجود ہوں جلال بابا ایڈیٹوریم میں، جہاں پر فخر ہزارہ سمٹ 2026 ایوارڈز مل رہے ہیں لوگوں کو۔ فخر ہزارہ صرف ایک تقریب ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو ایوارڈ ملیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں محنت کی ہے، کارکردگیاں کی ہیں، ان کو اس کی محنت پر ایوارڈ دیے جائیں گے۔ تو آئے آج ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو آج ایوارڈز ملیں گے ان کی محنت پر۔ تو آئے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ آئے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج فخر ہزارہ سبمٹ 2026 ہے سر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے بات تو یہ کہ آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ آرگنائز کیا، ہم لوگوں نے تو بہت اچھا دیکھا ہے، لیکن آپ نے یہ تقریب آرگنائز کی ہے، اس کو آپ نے کیا پرپس ہے، کیا ہے؟ ویسے تو ایوارڈز مل رہے ہیں، لیکن کس طرح سے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے اسٹیج پہ بھی کہا کہ بہت سارے ایسے نگینے ہیں اس ہزارے کے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہزارہ سے تعلق ہے اور ہزارے کی خدمات ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم سامنے لائیں۔ اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں اپریسیشن کا کافی زیادہ فقدان ہے، ایک دوسرے کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، تو دیر مسٹ بی اے گروپ، دیر مسٹ بی سم پیپل کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اگر ہم کسی اور سے یہ توقع کریں، ہم خود کیوں نہ وہ لوگ بنے جو لوگوں کو اپریشیٹ کرے، لوگوں کی جو دادرسی کرے، لوگوں کی جو انسنگ ہیروز ہیں ان کو سامنے لے کر آئے۔ سر کتنے عرصے سے آپ یہ ایوارڈ شو جو آرگنائز کر رہے ہیں؟ ہم نے سٹارٹ 2022 سے لیا تھا، اور پھر 2023 میں پراپر ہم نے فخر ہزارہ ایوارڈ لانچ کیا تھا، پھر 2023، 24، 25 اور 26۔ آپ یہاں پر فخر ہزارہ سبمٹ 2026 میں آرگنائزر بھی ہیں، کو فاؤنڈر بھی ہیں، تو آپ اس تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ شمال نے بھی الحمدللہ اتنے بڑا سمٹ جو ہزارہ کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ لوگ جس طرح ہزارہ کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ اچھا، اصل میں یہ ایونٹ تھا ہی ہزارہ کے لوگوں کے لیے، ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ، ہری پور، ایبٹ آباد، جتنے بھی ہزارہ کے اندر جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں، ان کے لوگوں میں جو انسنگ ہیروز تھے، جنہوں نے اس ہزارہ کے لیے اپنی اپنی ریسپیکٹیبل فیلڈز میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری کام کیے، تو یہ ان کی ریکگنیشن تھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے 2 اور ایوارڈیز ہیں، اس میں سیکنڈ ایمرجنگ لیڈر ہے، اس کے علاوہ ہم لوگوں کے انفلوئنسرز جو فوڈ ولاگرز یا جو نیچر کو ڈسکور کرتے ہیں اس ہزارہ کی یا ہمارے نردرن بیلٹس کی، ان کو ہم نے کہا ان کو ایوارڈ دیا جائے، کیونکہ اصل میں یہ کچھ لوگوں کی ایسی محنت ہیں کہ وہ ہزارہ کو پروموٹ کرتے وداؤٹ اینی فنڈز، وداؤٹ اینی یعنی ان کو اس چیز سے ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ ہمارے اس ہزارہ کے کلچر، ہماری نرمز، ہماری ٹریڈیشنز کو ان لوگوں تک پہنچاتے کہ جو اس سے واقف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہزاروں کے لوگوں کے لیے تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دنیا، کتنی عوام آئی ہوئی ہے۔ ڈگنیٹیز کے علاوہ ہمارے یو ای ٹی، ایبٹ آباد، اس یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، پھر ان کے وائس چانسلرز کو تھینک یو سو مچ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ دی اور وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ادھر آئے ہیں۔ سر ایسی تقریبات ہزارہ میں، ایبٹ آباد میں ہونی چاہیے، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصل میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اگر آج مجھے ایوارڈ مل رہا ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ جب دیکھے گا تو وہ کہے گا اس فیلڈ میں بھی جا سکتا ہوں۔ یہ موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو، کل کو آپ کے ریپریسبل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کی موٹیویشن نہیں کرتے ہو تو کل کو وہ جو ایک رسپیکٹیبل فیلڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ میں ینگسٹرز کو بھی کہوں گا، آج کل کے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، یا جس طرح سے ہمارے ینگسٹرز بیچارے نشے یا ان چیزوں میں ہوئے ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کر کے یہ والی جو گیدرنگ ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے، کہ اس میں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، سوشل ایکسپوجر ہوتا ہے کہ بھائی ایک سمٹ ہے، سمٹ کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو آج سے پہلے یہ سمجھتے تھے کوئی کانفرنس ہوتی ہے، اب سمٹ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا سمٹ کیا ہے، ایکسپوز کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اویئر کراتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں، اور ہم لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اس علاقے میں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ اچھا، یہ آج فخر ہزارہ سبمٹ 2026 ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، ایک ایونٹ میں نے ان کا پہلے اٹینڈ کیا تھا 2024 میں، اور یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے جو سکندر اور اس کی ٹیم نے سٹارٹ کیا ہے، کہ ہزارہ کے لوگ ہمیشہ نگلیکٹڈ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے کے پی میں بھی ہمیں ہر طرح سے پیچھے رکھا گیا ہے۔ بائی دا وے ہم پیچھے ہیں نہیں، تو اس طرح کے جو ایونٹ ہیں وہ ان کی موٹیویشن ہے، جو لوگ پورے دنیا میں، پاکستان میں تو ہے ہی ہے، لیکن پوری دنیا میں ہزارہ کا نام روشن کر رہے ہیں، اور یہاں کی مٹی کے ہیں لیکن وہ پرفارم کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ اچھی کچھ کوششیں ان کی ہیں، وہ سامنے لانے کے لیے ایسے ایوارڈ سیرمنیز اور ایسے ایونٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا میم، آج آپ نے دیکھو جہاں میلز کو ایوارڈ مل رہے ہیں، فیمیلز کو بھی مل رہے ہیں، تو فیمیلز کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ وہ کیسے آگے ہیں، ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں؟ خواتین آپ کو پتہ ہے کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور ہر فیلڈ میں وہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ اپریسیشن کی کمی ہے، اسپیشلی ہزارہ میں۔
جو خواتین اچھا کام کر رہی ہیں, ایون جو آفس بھی جا رہی ہیں یا اسکولوں میں بھی پڑھا رہی ہیں, انہیں بھی اس طرح سے اپریسیشن نہیں ملتا جیسے مرد حضرات کو ملتا ہے. سو یہاں اس طرح کے ایوارڈ سیرمنیز میں ان خواتین کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑی موٹیویشن ہے کہ ان کو سراہا جا رہا ہے, ان کے کام کی تعریف ہو السلام رہی ہے. علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک. شمال ایچ ٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے اتنا بڑا ایوارڈ لیا ہے کہ اس ہزارہ میں, سیپٹ آباد میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے لیا ہو. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, اور آج سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو فخر ہزارہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری ایک اسٹرگل کو اون کیا. اصل میں یہ تو چلیں ایوارڈ ملنا نہ ملنا تو ایک مقدر کی بات ہے, لیکن اصل کام یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو میرا ایم رہا, مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ یعنی اس وقت اردو کے حوالے سے جتنا بھی یعنی رونا رویا جاتا ہے, تو جہاں پہ اس پہ نثر نگاروں نے یا شاعروں نے, افسانہ نگار, ادیب, سبھی نے اس میں بڑا ایک کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یعنی جو اس چیز کو میں جو کمی فیل کر رہا تھا کہ اس میں جو ایک جمالیاتی پہلو ہے جو اس کا ایک لکھاوٹ کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. اب املا اس کے بغیر درست لکھی نہیں جا سکتی, تو اس میں اتنی زیادہ غلطیاں موجود ہیں. یا اس سے پہلے میں نے کئی بکس بھی دیکھی ہیں کہ جو نصاب کے طور پہ اس میں شامل بھی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں یا لکھاوٹ پہ لکھی گئی ہیں. اس مصیبت یہ ہے کہ اس میں بھی اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں کہ جس میں خطاط حضرات کو اس قابل سمجھا نہیں گیا کہ وہ ان سے ایک وہ مشورہ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ اچھا, کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا انٹرو کروا دیں. ٹھیک ہے. میرا نام زویا صابر ہے اور میں تائیکوانڈو کی انٹرنیشنل پلیئر ہوں, اور میں ہزارہ سے پہلی وومن ہوں جس نے نیشنلز میں پرفارم کیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا تھا, اور اس کے بعد ابھی میں نے انٹرنیشنل بھی کھیلے ہیں اور گولڈ, سلور اور برونز میڈل جیتے ہیں. تو جب میں نے پہلا انٹرویو دیا تھا تو اس کے بعد پھر میری مما نے سب کو بتایا, اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کامیابی پہ پہنچ جاتے ہو پھر آپ کے فیملیز کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا, پھر ایسا آہستہ آہستہ کر کے معاشرے کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو دکھ جاتا ہے کہ یہ کچھ کر رہی ہے. اب لیڈیز کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں حالات بہت زیادہ خراب ہے باہر. آپ نہیں جانتے کہ آپ جس جگہ پہ کھڑی ہیں وہاں پہ کتنی سیکیورٹی ہے. آپ ہر ٹائم اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتی, یا اپنے بھائی کو ہر جگہ لے کے جا نہیں سکتی, یا اپنے باپ کو ہر جگہ لے کے جا نہیں سکتی. تو آپ کے پاس کوئی ایسا اسکل ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یو کین سیکیور یور سیلف. تو سیلف ڈیفینس سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور مارشل آرٹس ایک بہت ہیلدی اسپورٹس ہے. آپ وہ کھیلیں اور اپنے آپ کو پروو کریں کہ آپ کسی سے کم نہیں. مطلب آنسو تھے کہ 2015 سے ہم لوگ ہزارہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, لیکن یہ بالکل پہلی بار ہے کہ ہمارا جو مطلب اب پہلے تھا ہم جانے جاتے تھے کہ ہم نیشنل پلیئرز ہیں, اور وہ اب ہمیں لوگ یہاں پہ دیکھ کر انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم ہزارہ سے پیدا ہوئے لوگ ہیں اور آگے بڑھ کے ہم لوگ نام روشن کر رہے ہیں. تو یہ میرا پہلا اوارڈ ہے جو مجھے ہزارہ اور کے پی کے کی طرف سے ملا ہے, تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو سو مچ میم, ونس اگین کنگریچولیشن فار دس ایوارڈ. سو مچ. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو. ہوپ فلی آپ لوگ اور بھی زیادہ لوگوں کو انکریج کر سکو کہ وہ آئیں اور آ کے ہزارہ کا نام روشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پرنسپل ہیں اور میں آپ کی آرگنائزیشن میں, آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ہوں, اور میرے لیے یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں. اور آج جو فخر ہزارہ سمٹ 2026 ہے اس میں آپ کے بھائی کو ایوارڈ ملا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ I feel more than proud on myself being younger brother of my elder brother Mr. ندیم غفار. انہوں نے آج جو مائل سٹون اچیو کی ہے ہزارہ کی تاریخ کا, یہ ایک انبلیویبل مائل سٹون ہے جو کہ اس سے پہلے آج تک کسی کو یہ مقام حاصل نہیں. اچھا جی, اس وقت ہمارے ساتھ عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا, آج آپ جلال بابا آڈیٹوریم میں آئے ہیں فخر ہزارہ سمٹ 2026 میں. آپ کے سی ای او جو ہیں ان کو ایوارڈ ملا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ, اور مجھے فخر ہے کہ میرے ماموں کو اور ہمارے اسکول کے سی ای او کو 2026 ہزارہ ایوارڈ میں انوائٹ کیا اور ان کو اتنے اچھے طریقے سے اور کہ نوازا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمن؟ جی الحمدللہ. آج دی گرو اسکول سسٹم کے سارے ٹیچرز, پرنسپل, سی ای او اور اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں. اور سمن, آج آپ کے دی گرو اسکول سسٹم کے سی ای او کو ایوارڈ ملا ہے کیلیگرافی میں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس اسکول کا حصہ ہیں. ڈگرو اسکول سے میری سسٹر کو بھی ایوارڈ ملا تھا, کیلیگرافی میں فرسٹ پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی, تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس اسکول کا اچھا حصہ ہیں. زارا, آج آپ جلال بابا آڈیٹوریم میں آئی ہیں فخر ہزارہ سمٹ 2026. ڈگرو اسکول سسٹم کے CEO ندیم ظفر صاحب ہیں, ان کو ایوارڈ ملا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ ہمارا سر بہت آگے بڑھ چکا ہے. انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھیں اور ہمارے اسکول کا نام روشن کریں. ہم روشن کریں گے انشاءاللہ. بہت کوشش ہے ہمارا بھی کہ ہم بھی کریں, اپنے سر کو اپنے لیے ایک الگو بنا دیں, جیسے کہ ایک ملک کے لیے ایک الگو ہوتی ہے اس کا پریزیڈنٹ, اور ہم بھی اپنی الگو سر کو بنا دے. بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. اچھا زارا, آپ ایک گرل ہیں اور بہت ساری ایسی گرلز ہیں جن کو گھر سے نکلنے میں ایشوز آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, تو وہ نکلنا نہیں چاہتی, تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ ان کے لیے وہ فیملی ایشوز ہوتی ہیں, لیکن اپنے لیے اپنا آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے. جب تک تم اپنے لیے اپنا آپ اسٹینڈ نہیں لوگے تو کوئی اور تمہارے لیے نہیں لے سکتا.